آپ دیکھ لیجئے جہاں حضرت سلیمان کا ذکر ہے اور بلقیس کا ذکر ہے وہاں مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ آیت کس کی شان میں ہے اور کس طرح یہ علی کی شان میں ہے. قصہ پورا پڑھ لیجئے. سورہ نمل میں جو چوٹی والا سورہ ہے اس میں یہ قصہ رکھا ہوا ہے کہ پتہ چلا کہ حضرت سلیمان بیٹھے تھے اور ایک دفعہ دھوپ آ گئی. چونکہ پرندے سایہ کیے رہتے تھے ایک جگہ سے دھوپ آ گئی. حضرت سلیمان نے دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے, یہاں سے دھوپ آ رہی ہے. اس نے جگہ چھوڑی. سب نے کہا حدود یہاں پر پھیلایا تھا وہی غائب ہے. تو فرمایا حضرت سلیمان نے یہ کہاں گیا, واپس آئے گا تو میں اس کو ذبح کر دوں گا. یہ میری اجازت کے بغیر اس نے جگہ چھوڑی کیسے؟ تو قرآن نے یہ بھی بتا دیا کوئی اگر نبی کے حکم کے بغیر جگہ چھوڑ دے تو یہ قرآن کی آیات کے فوائد ہیں کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. قرآن کوئی دل لگا کے پڑھے تو اتنی دیر میں حدود آ گیا. حضرت سلیمان غصے میں تھے, کہاں گیا تھا, ڈانٹ کے پوچھا. وہ بھی بڑا صحبت رسول کا تھا. اس نے ایسی بات کہی کہ حضرت سلیمان چپ ہو گئے. کم میں ایک دم سے میرے خیال میں آیا کہ میرے نبی کی سلطنت کتنی بڑی ہے, تو میں اڑا کہ میں حدود سلطنت سلیمان دیکھ کے تو میں چکر لگانے گیا تھا کہ کہاں تک. اچھا تو کہاں تک ہے میری سلطنت؟ ان کا کہ وہ تو آپ کی سرحد جو تھی نا یہاں پہ ختم ہوئی. اب ذرا چوکے سلیمان کہ کہیں میری سلطنت کی حد ختم بھی ہو رہی ہے. جب آپ کی سلطنت کی حد ختم ہوئی تو میں دوسری سلطنت میں دوسری ہاں آپ کے بعد ایک اور سلطنت ہے. اچھا کیا دیکھا تو نے؟ باتوں میں لگا لیا, وہ غصہ سارا ختم. حدود بڑا ذہین پرندہ ہوتا ہے. اتنا ذہین آپ کو پتا ہے اس کے لیے کہ اڑ رہا ہے. اوپر اڑتے سے پتہ لگاتا ہے کہ یہاں زمین کے اندر چشمہ ہے تو حدود کو چھوڑا جاتا ہے چشموں کی تلاش میں. جہاں پہ چونچ مارے وہیں چشمہ نکلے گا. یہ حضرت سلیمان نے دعا دی ہے حدود کو. تو اس نے کہا بھائی وہ باہر نکل گئے تو وہاں ایک اور سلطنت ہے. کہاں؟ کہ وہ یمن میں. کہ وہاں کیا ہے؟ کہ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے, ملکہ ہے, اور پوری رعایا اس کی جو ہے عورت کو اپنی ملکہ مانتی ہے اور وہ سورج کے پجاری. اچھا مگر یا نبی اللہ وہ جو ملکہ ہے اتنی خوبصورت ہے. اچھا تو اس کو تو ہمارے حرم میں ہونا چاہیے. فوراً خط لکھوایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورے کے اندر 2 بار بسم اللہ ہے, اوپر بھی دکھا ہے اور اندر بھی. ایک ہی سورے میں 2 بسم اللہ آ گئے. یہ قصہ آپ کو پتا ہے نا, 114 سورے ہیں. تو جو سورہ توبہ ہے 13واں سورہ, وہ چونکہ عذاب کا سورہ ہے اس پہ بسم اللہ نہیں ہے. تو 113 ہو رہے تھے. 13 کی گنتی اللہ کو پسند نہیں تھی. 114 ہوں تو ایک سورے میں اللہ نے 2 بار بسم اللہ اتار دیا تو پھر 114 ہو گئے. ایک میں نہیں تھا, ایک میں 2 بار ہو گیا. تو اب بسم اللہ قرآن میں کتنے ہیں؟ 114. ایک ہی سورہ نمل میں اوپر بھی لکھا ہے اور جہاں سلیمان نے خط لکھا تو خط سے پہلے بسم اللہ لکھا تو بیچ میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اے ملکہ ہم نے سنا تیرے ملک کا حال اور یہ اور وہ, اور تیرے یہاں کفر پھیلا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, اور جلدی سے تو یا تو کلمہ پڑھ کے اور ہمارے پاس آ جا, ایمان لیا, ورنہ ہم تیرے ملک کو تہس نہس کر دیں گے اور لشکر لے کے آ رہے ہیں. حدود نے جلدی سے خط لیا, لے گیا اور بلقیس کے پاس اترا اور خط بلقیس کے قدموں میں ڈال دیا. بلقیس نے خط پڑھا, سارے اپنے وزراء کو بلایا کہ بھئی یہ خط آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا ملک اجاڑ دیں گے, تباہ کر دیں گے, ورنہ تم فوراً ہمارے ایمان پر آ جاؤ. وزراء بڑے گھبرائے. تو بلقیس نے کہا دیکھو اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے, یہ مجھے سچا نبی لگتا ہے. اتنا بڑا دعویٰ کوئی جھوٹا نہیں کر سکتا, یہ نبی سچا ہے, تو کیوں نہ ہم لوگ طے کر کے پھر اس پہ ایمان لے آئیں. اس لیے اللہ نے بلقیس کو کہا حکمت والی بی بی. اللہ نے کہا ہم نے بلقیس کو حکمت عطا کی تھی, حکمت عطا کی تھی. چونکہ حکمت تھی, علم تھا, اس لیے فوراً انہوں نے سلیمان کے پیغام کو قبول کر لیا. اور حدود یہ بھی خبر لے آیا کہ وہ آ رہی ہیں. اب یہاں حضرت سلیمان ان کا بھائی آ رہی ہیں, کیسے آ رہی ہیں؟ ان کا آ رہے ہیں بھائی صرف آپ کا تخت تھوڑی, ان کا بھی ایک تخت ہے
اور وہ تخت تو عجیب و غریب ہے، اس میں تو یاقوت جڑے ہیں، نیلم جڑے ہیں، اور عجیب تخت ہے۔ اب اور حضرت سلیمان پوچھتے آپ کو کہ میرا تخت تھا تخت سلیمان، ان کا بھی تخت ہے، اور وہ اپنے تخت پہ آ رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان نے دربار لگایا۔ یہ سب سورے میں ہو رہا ہے، قصہ نہیں ہے جو آپ لوگ سن رہے ہیں، تاریخ نہیں ہے، قرآن سنا رہا تھا سورہ نمل۔ پکارا کہ بھئی وہ بلقیس وہاں سے چل چکے ہیں، کون ہے جو تخت کو جلدی لے آئے؟ یمن سے فلسطین لے آئے۔ تو ایک جنات آگے بڑھا، اس نے کہا میں لے آؤں گا۔ تو کہا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا آپ کے دربار کے برخاست ہونے تک لے گی ہوں گا۔ تو حضرت سلیمان نے کہا اتنی دیر میں، اتنی دیر میں، یہ تو بہت دیر ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے کہ قال الذی ومن عنده علم من الکتاب، جو سلیمان کے پہلو میں وزیر اعظم تھا موجود، اس نے کہا، وہ بولا کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، ذرا سی کتاب جانتا تھا، وہ اس نے کہا میں لے آؤں گا۔ سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ تخت آ جائے گا، پلک نہیں جھپکے گی کہ تخت آ جائے گا۔ تو تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ صرف کہا تھا وزیر نے، یہ دیر میں کہا تھا کہ جیسے ہی کہا تخت آ گیا، جیسے ہی دعویٰ کیا تخت آ گیا۔ اب یہ مفسرین نے لکھا کیسے آیا، کس طرح آیا؟ تو مفسرین کا کہنا ہے زیر زمین آیا، زمین کے اندر آیا اور ایک دم سے وہ لے آئے۔ وہ علم جانتے تھے کہ زمین کے اندر چیز کیسے چلا کے لائی جاتی ہے۔ اور وہ تھے کون؟ تو پتہ چلا بھائی وہ تو وزیر تھے، نبی کے وزیر تھے، اور سگے چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام تھا آصف بن برقیہ۔ تو پتہ چلا نبی کا وزیر چچا زاد بھائی، اور ایسے کام وزیر کرتا ہے۔ تو سلیمان نبی ہیں اور وزیر ولی ہے، اور اس کے پاس تھوڑا سا علم ہے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے میں نے گواہ وہ ڈھونڈا ہے جس کے پاس پورا علم ہے، اور وہ نبی کا چچزاد بھائی بھی ہے اور وزیر بھی ہے۔ تو قرآن سے قرآن کی دلیل مل گئی۔ اب سامنے رکھ لیجئے، ادھر آصف بن برقیہ ہیں، ادھر علی ہے، ادھر نبی ہیں، ادھر سلیمان ہے۔ ہاں یہ ایک بات رہ جائے گی آخر تقریر میں، گفتگو میں تشنگی نہ رہے، کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی خود صاحب معجزہ ہے، یہ دوسروں سے سلیمان کیوں کہہ رہے ہیں کہ معجزے سے تخت لاؤ؟ ارے اشارہ کریں تخت یوں ہوا پہ اڑتا آ جائے۔ نبی ہیں، تم لاؤ تم لاؤ تم لاؤ، اور پھر وزیر کہے میں لاؤں، تو نبی کو کہنا چاہیے تھا تم کون ہوتے ہو لانے والے، میں خود ہی لے آؤں گا۔ لیکن کہا ہی اسی لیے کہ وزیر لائے، اس لیے کہ کام سارے وزیر کرتا ہے، نبی اس سے کہتا ہے یہ کام کرو، ورنہ وزیر کے ہونے کا فائدہ؟ آپ سمجھ گئے؟ یہ ہے فلسفہ قرآن، فلسفہ تفسیر، اور ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ چچا زاد بھائی۔ تو سوال یہ ہے کیوں کہلوایا کہ میرا وزیر میرا چچا زاد بھائی تخت لائے اور وہ لے آیا؟ تو اب پوچھیے حضرت سلیمان سے کہ کیوں کہا، تو ایک ہی جواب دیں گے کہ احمقوں، اس لیے وزیر سے یہ کام کرایا کہ دنیا دیکھ لے کہ جب وزیر ایسا ہے تو نبی کیسا ہوگا۔ علی کی تعریفیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جب علی ایسا ہے تو محمد کیسے ہوں گے۔ یہ ہے راز کہ اللہ نبی کے خاندان سے ہی نبی کے بھائی کو مددگار ناصر بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھی خود نبی کہتا ہے کہ میرے بھائی کو میرا مددگار بنا دے۔ جب حضرت موسیٰ کو فرعون کے مقابلے میں بھیجا تو موسیٰ نے کہا پروردگار میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا دے، تو بھائی مددگار بنتا ہے نبی کا۔